حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات ہوا اور بے مثال سلطنت۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر ہوا چلتی ہو، جنات کام کرتے ہوں اور پرندے جاسوسی کرتے ہوں؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن مجید میں بیان کی گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچی کہانی ہے۔ ایک ایسا نبی جس کو اللہ نے وہ طاقت دی جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی اور نہ اس کے بعد۔ آج کی یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا کہ آخری واقعہ آپ کا ایمان ہلا دے گا۔ حضرت سلیمان کا تعارف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے بچپن ہی سے آپ کو حکمت، عدل اور فہم عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ حضرت سلیمان صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ نبی بھی تھے، اور یہی فرق ہے دنیا کے بادشاہوں اور اللہ کے نبی کے درمیان۔ بے مثال سلطنت کی دعا۔ حضرت سلیمان نے اللہ سے ایک خاص دعا مانگی، یہ میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ دعا غرور کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کی نشانی ظاہر کرنے کے لیے تھی، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ جنات حضرت سلیمان کے تابع۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان کے حکم میں دے دیا۔ جنات عظیم محل بناتے، سمندر سے موتی اور خزانے نکالتے، مشکل اور خطرناک کام سر انجام دیتے۔ جو جن نافرمانی کرتا اسے سخت عذاب دیا جاتا۔ یہاں قرآن ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا ہے، جنات غیب نہیں جانتے، وہ صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ہوا کا تابع ہونا۔ حضرت سلیمان کا ایک اور عظیم معجزہ ہوا تھی۔ قرآن کے مطابق ہوا حضرت سلیمان کے حکم سے مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرتی تھی۔ سوچئے، ایک پورا لشکر فضا میں سفر کر رہا ہے۔ یہ سائنس نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پرندوں کی زبان اور اعداد۔ حضرت سلیمان کو پرندوں کی زبان سکھائی گئی تھی۔ ایک دن اپنے اعداد پرندے کو غائب پایا۔ جب وہ آیا تو اس نے خبر دی، میں سبا کی ملکہ کے بارے میں جانتا ہوں جو سورج کی عبادت کرتی ہے۔ یہ تھیں ملکہ بلقیس۔ ملکہ بلقیس اور اسلام کی دعوت۔ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار بن کر آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے حکمت سے کام لیا اور خود دربار میں آنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں اسلام ہمیں سکھاتا ہے، طاقت کے ساتھ دعوت اور حکمت بھی ضروری ہے۔ تخت کا معجزہ۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک جن نے کہا، میں کچھ وقت میں لے آؤں گا۔ لیکن ایک صاحب علم نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور واقعی تخت حاضر تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں۔ حضرت سلیمان کی عاجزی۔ اتنی طاقت کے باوجود حضرت سلیمان نے کبھی غرور نہیں کیا۔ ہمیشہ کہتے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اگر شکر نہ کیا تو عذاب آ سکتا ہے۔ یہ ہے ایک سچے نبی کی پہچان۔ وفات کا حیران کن راز۔ حضرت سلیمان عصا کے سہارے کھڑے تھے اور جنات کام کر رہے تھے۔ اللہ نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی۔ جنات کو خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ دیمک نے عصا کھایا اور جسم زمین پر گرا۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ وہ غیب نہیں جانتے۔ اختتام اور سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے،
طاقت شکر مانگتی ہے۔ علم غرور نہیں، عاجزی مانگتا ہے۔ اصل بادشاہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے ایمان میں اضافہ کرے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ اوریکل اور اسلامک اور بہت ساری اور بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مزید آپ کو اس سے اچھی اور بہتر قسم کی ویڈیوز دیکھنے کو ملے۔